لیکن ساری دنیا میں وہ صدیق کیوں مشہور ہوئے؟ صدیق کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، کسی سچائی کو قبول کرنے والا، بنا کسی لاؤ لپیٹ کے، بنا کسی اف اینڈ بٹ کے، بنا کسی اگر مگر کے سچائی کو قبول کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ ذرا سنا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ معاملہ یہ تھا، دیکھو آج ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جب آزمائشیں ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو یاد کرو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، معراج پہ، تو حضور معراج سے جب واپس آئے تو یہ واقعہ معراج کا حرم شریف میں بیٹھ کر کے لوگوں کو سنا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ جی میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب گیا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا کی جانب گیا، سدرۃ المنتہا سے پھر میں نے لامکاں کی سیر کی۔ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں گیا، جب میں جا رہا تھا تب ام ہانی میری پھوپھی کے گھر کی کنجی ہل رہی تھی، اور جب میں واپس آیا ہوں تب بھی وہ کنجی اسی حالت میں ہل رہی تھی، اور اتنے مختصر وقت میں پورا سفر کر کے واپس آ گیا۔ اب کفار مکہ کو لگا کہ یہ اصل موقع ہے ایمان والوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کا۔ کفار مکہ کو محسوس ہوا کہ اب اصل موقع ہے، اس ایشو کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ ایمان والے رسول اللہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیں، حضور سے رشتہ توڑ لیں گے۔ یہ ایسی بات ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے جو کوئی بھی سمجھدار انسان مانے گا نہیں۔ کفار مکہ کو موقع ملا، اور یہ مسلمانوں کی بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ اب کیا ہوا؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ کفار مکہ مل کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ گئے، بڑے خوش تھے کہ آج ہم جو کوششیں کر رہے تھے وہ کامیاب ہونے والی ہیں، ہم جو کوششیں کر رہے تھے وہ کامیاب ہونے والی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب یہ لوگ پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں جب وہ نکل کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو ابو جہل، ابو لہب نے کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آیا ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ کیا تم مان لو گے کہ اتنا لمبا سفر کسی نے کیا ہوگا کہ کوئی یہاں سے فلسطین گئے ہوں، اور فلسطین سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے آسمانوں کی سیر اور لامکاں کا سفر کیا ہو اور اللہ کی زیارت کی ہو؟ کیا مان لو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ جناب ابوبکر فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہا کس نے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہا کس نے؟ تو ان کفار نے کہا کہ کہا تمہارے محمد نے ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا تو کفار مکہ سے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، یہ بات اگر میرے آقا نے کہی ہے تو بالکل صحیح کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھا کہ حضور حرم مکہ میں تشریف فرما ہیں اور یہ واقعہ معراج سنا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج بیان کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا ابوبکر میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، کہا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابوبکر میں پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کی سیر کے لیے گیا، جتنی باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جاتے تھے حضرت ابوبکر ہر بات پہ کہتے جاتے تھے صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ عشق ہوتا ہے دلیلیں نہیں مانگتا، محبت اور عشق دلیلیں نہیں مانگتی۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج بیان کرتے جا رہے ہیں اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق سر جھکا کر کے اس معراج کے واقعے کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر کے فرمایا ابوبکر آج سے تم صدیق ہو گئے ہو، انت صدیق الیوم، آج سے تم صدیق ہو گئے ہو۔ اور پھر اس دن سے لے کر آج تک 1450 سال بیت گئے، ساری دنیا حضرت ابوبکر صدیق کا نام سنتی ہے تو سبحان اللہ کہتی۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضور کی بارگاہ سے صداقت کا خطاب ملا، صدیق کا خطاب ملا۔